ویسے تو روزانہ ہم خبریں ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، انالیسس بھی کرتے ہیں، لیکن آج انداز تھوڑا مختلف ہے. ابھی میرے ساتھ مشال یوسف زئی رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، بائی پروفیشنل لائر ہیں، خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، یہ پی ٹی آئی کی لیڈر بھی ہیں، ینگ لیڈر، اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب ینگ لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. آج ان کو اس لیے میں نے اپنے ساتھ بٹھایا کہ یہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئی ہیں. 1 گھنٹہ اٹک جیل میں جج صاحب جو ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، سائفر کیس کی بھی خصوصی جو عدالت ہے اس کو بھی وہی ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ اجازت لے کر انہوں نے ملاقات کی. تو ایک عام سوال ہے آپ سب کے ذہنوں میں کہ خان صاحب کی زندگی وہاں کیسے گزر رہی ہے؟ کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب اپنے لیے کوئی سہولتیں مانگ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کی جو زندگی ہے وہاں پر وہ کس طرح سے گزر رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ وہ کھا کیا رہے ہیں، پہن کیا رہے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے لوگوں سے ان کی توقعات کیا ہیں، پاکستان کے لوگوں کو وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں. اور ہمیں جب میں وی لاگ کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں. تو میں نے مشال کا ٹویٹ دیکھا رات، تو میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی کہ بات کرتے ہیں آپ سے، اور وہ بات لوگوں تک، کیونکہ اگر خان صاحب نے کچھ آپ سے ایسی بات کہی ہے جو لوگوں تک جانی چاہیے تو وہ تو پھر لوگوں کی امانت ہے. تو اس امانت کو انتہائی ایمانداری سے آپ تک پہنچانے کا اب سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. تھینک یو مشال، بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت سے ٹائم نکالا. شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے عدالت سے درخواست کی کہ آپ کو اجازت ملے، آپ کو اور چند اور وکلاء کو اجازت ملی، تو آپ پہنچتی ہیں اٹک جیل. سب سے پہلے وہاں پر کیا ہوا جب آپ پہنچی؟ تو پہلے تو سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ موقع دینے کے لیے کہ میں خان صاحب کا احوال قوم تک پہنچا دوں. جب ہم اٹک جیل پہنچے تو 2 بجے کا ٹائم تھا. ہمیں کہا گیا تھا کہ 2 بجے تک پہنچ جائے تو آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. ہم 2 بجے پہنچے. اٹک جیل کے باہر ہمیں 15-10 منٹ رکوایا گیا. اس کے بعد چونکہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا راستہ ہے کہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں گاڑی کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اٹک جیل تک جائیں. تو ہمیں اجازت دی گئی. اس پورے پروسیس میں 20-25 منٹ ہوئے اور بالآخر ہم خان صاحب تک پہنچ گئے. یعنی ابھی خان صاحب تک نہیں، جیل پہنچ گئے؟ جیل پہنچ گئے ہم لوگ. ہم جیل پہنچے تو ایک بڑا سا سفید دروازہ تھا، تو ہم وہاں پہ انٹر ہوئے. اور اچھا، ویسے بڑی حیرت ہے، میرا خیال تھا کہ کالا دروازہ ہوگا. نہیں، بڑا سا سفید دروازہ تھا، ہم اس میں انٹر ہوئے. چیکنگ ہوئی. ہم اپنے ساتھ خان صاحب کے لیے ایک جائے نماز، ایک پٹانوں والی ٹوپی اور کچھ کتابیں لے کر گئے تھے. کتابیں کون سی تھی؟ کچھ جو ہے نا انگلش بکس تھی ساری، لیکن 2 اس پہ پٹھانوں کی ہسٹری کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کی تھی، اور کچھ اسلامک بکس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھی. تو وہ ہم ان کے لیے لے کر گئے تھے. تو وہ بکس ہم نے جیل حکام کو ہینڈ اوور کر دی کہ ابھی خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دینی ہے. اور ایک ہم اپنے ساتھ قرآن شریف لے کر گئے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کو کس کے کمرے میں وہاں پر بٹھایا گیا؟ جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ آپ کو پتہ ہے روزمرہ کی وہ چیکنگ ہوتی ہے. تو وہ چیکنگ ہوئی، ہم داخل ہوئے. انہوں نے کہا 2 دروازے تھے، 2 کمرے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں ابھی ویٹ کریں اور خان صاحب آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ہم بیٹھے. 5 منٹ بعد خان صاحب آ گئے. اچھا. تو ایک وین تھی جس طرح کیری ڈبہ ہوتا ہے، تو اس کیری ڈبے میں یعنی جیل کے اندر بھی وہ جو سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ تھا اس میں وہ کیری ڈبے میں بیٹھ کے آئے؟ جی، کیونکہ جو ان کی سیل ہے وہاں سے وہ کافی دور ہے. کافی دور ہے، تو اس لیے ان کو اس کیری ڈبے میں لے کر آئے وہ. اور وہ جو کیری ڈبے کے شیشے تھے وہ ٹینٹڈ گلاس. اچھا، باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا تھا؟ نہیں، بالکل نظر نہیں آتا. کوئی ڈبے کی شکل کوئی اچھی تھی کہ پرانا ہی تھا؟ نہیں، صحیح تھا. ٹینٹڈ. جی وہ اچھا تھا. ٹینٹڈ شیشے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے ڈبے میں بٹھا دیتے ہیں جس میں ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہو، یہ بھی ایک اذیت دینے کا طریقہ ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اچھا تھا. اچھا. اور جب خان صاحب اس سے اترے تو ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، لیکن جو پہلی لک تھی نا جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ بہت پیارے لگ رہے تھے. اچھا، بہت یعنی فریش لگ رہے تھے. بہت فریش لگ رہے تھے. جو ہے نا جو اسکن گلو ہوتی ہے نا، اسکن گلو بھی کر رہی تھی اور بہت فریش بھی لگ رہے تھے اور بہت ہائی اسپرٹ میں بھی تھے. ہم لوگ بیٹھ گئے. خان صاحب آئے. خان صاحب نے بہت وہ جس طرح وہ ملتے ہیں اور بہت خوشی سے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ میرے ساتھ 2 لوگ تھے. 2 لوگ تھے. دونوں میل تھے؟ جی، وکیل؟ جی، دونوں میل. اچھا، ان سے تو ظاہر خان صاحب نے مسافہ کیا ہوگا، ہاتھ میں. جی، اور کیونکہ ہمیشہ خان صاحب بہت شفقت سے پیش آتے ہیں نا، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. تو اسی انداز میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی مشال. تو مطلب میرے لیے سب سے، کیونکہ ایک ہائپ تھی، باہر ڈفرینٹ پروپیگنڈے ہو رہے تھے، تو میرے لیے سب سے جب میں نے خان صاحب کو دیکھا نا تو مطلب ماشاء اللہ وہ بہت صحت مند بھی لگ رہے تھے، فریش بھی لگ رہے تھے. اور جب وہ بیٹھے
اور جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو یقین کریں 2 منٹ کے لیے تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہم اٹک جیل میں نہیں ہیں, ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وہی اسپرٹ, وہی لب و لہجہ, وہی اسٹینڈس, وہی باڈی لینگویج, کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں تھا. داڑھی بڑی ہوئی تھی؟ نہیں, کلین شیو تھی. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو ان کے پاس شیونگ کٹ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی, کلین شیو تھی اور ہیئر کٹ بھی کیا ہوا تھا, ہیئر اسٹائل بھی کیا ہوا تھا بڑا شاید, اور ٹریک سوٹ میں تھے. اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح پہلی لک پہ مطلب وہ فل مطلب سب اچھا تھا. کچھ بتایا انہوں نے کہ کھانے پینے کے حوالے سے؟ جی, میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب سیل کی کیا فیسلٹیز ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ سیل تو وہی ہے, چونکہ یہ جیل بہت ہی پرانا ہے, آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے پہلے کا جیل ہے. اور نے کہا ہے کہ رات کو کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیونکہ کھلا ماحول ہے اور چیزیں ہیں تو کیڑے آ جاتے ہیں, اور جب بارش ہوتی ہے تو بستر گیلا ہو جاتا ہے. لیکن میری طرف سے قوم کو بتائیں کہ یہ میرے لیے 5 اسٹار سے کم نہیں ہے. اچھا. کیونکہ باہر غلامی ہے اور غلامی تو میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا, تو میں یہیں پہ ہوں. میں نے کہا خان صاحب کھانا, تو نے کہا کھانا صحیح ہے. صحیح ہے, ویسے سارکیسٹکلی کہہ رہے تھے یا کہیں ویسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے حالانکہ انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے باہر چل رہا ہے دیسی مرغے کھا رہے ہیں آپ تو, دیسی گھی, تو خان صاحب نے کہا وہ نہیں, لیکن کھانا اچھا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے خان صاحب بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کل کے بولنے والے اور کھرے انسان ہیں, وہ ان کو وہ نہیں کرتے, تو وہ بات کر لیتے جو بھی ہے حق, وہ سمپل بات کر لیتے ہیں نا. تو انہوں نے ویسے. اچھا, آپ کی تقریباً 1 گھنٹہ آپ نے بتایا ملاقات ہوئی, تو چلیں حال احوال بھی ہوا, آپ نے کھانے کا پوچھا, کپڑے بھی ٹھیک ہیں, آپ نے وہ اپنا جو گفٹس ہیں وہ بھی دے دیے. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب اب زیادہ کیا کرتے ہیں, کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ جی, میں نے ان سے کہا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنے اچھے لگ رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا بھی کہ خان صاحب مطلب ماشاء اللہ. تو خان صاحب نے, میں نے ان سے پوچھا تو خان صاحب نے کہا کہ چونکہ یہاں اور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو وہ زیادہ تر بکس پڑھتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ جو کتابیں آ رہی ہیں تو وہ اتنی تیزی سے ریڈنگ کر رہے ہیں اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو مطلب آپ یقین کریں بہت زیادہ بکس ان تک پہنچ چکی ہے. ہم ایک تھا کہ ہم ان کو یہ 4 بکس لے کر گئے تھے, تو انہوں نے پوچھا کون سی بکس ہے نا, تو ہم نے کہا یہ بکس ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایک بک تو کوئی اور بھی لے کر آیا تو وہ میں نے پڑھ لی ہے نا. مطلب بہت ہی وہ شروعات کی جو میٹنگ کی شروعات ہی میں نے انہیں کہا خان صاحب مبارک ہو, پاکستان تحریک انصاف استور کا الیکشن جیت گئی ہے. اچھا, تو اس پر کیا ریئیکشن دیا انہوں نے؟ اتنے خوش, اور وہ جیسے اسمائل کرتے ہیں نا, وہ جو گلوئنگ اسمائل ہوتی ہے خان صاحب کی, اتنے خوش, اور کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں الیکشنز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف ہی سویپ کرے گی, اسی وجہ سے تو یہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں. اچھا, انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ ان کو قیدی نمبر 804 کے نام سے بلایا جاتا ہے؟ یہ میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب آپ کا یہاں پہ سیریل نمبر قیدی نمبر 804 ہے. تو خان صاحب نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا سیریل نمبر ہے, کیونکہ وہ ان کی وہ چیز ہی نہیں ہے نا. تو میں نے کہا خان صاحب باہر جو ہے نا پورے پاکستان میں وہ واویلا مچا ہوا ہے قیدی نمبر 804 کا, ہر ایک کی زبان پر ہے, اور وہ نغمے بن رہے ہیں اس پہ اور سانگز بن رہے ہیں نا. تو وہ اس پہ تھوڑا وہ مسکرائے ہیں کہ اچھا, تو کیونکہ انہیں شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے پاکستان میں قیدی نمبر 804 کی ایک چیز چل رہی ہے, ایک وہ سلوگن بھی چل رہا ہے. لیکن اوور آل خان صاحب یقین کریں مسکرا رہے تھے, کچھ باتوں موریل بہت زیادہ تھا. جی, کچھ باتوں پہ وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے تھے, اور کافی ہائی اسپرٹ میں تھے اور ہائی مناسب. اچھا, میں پھر دوبارہ آؤں گا کیونکہ لوگ یقیناً یہ بڑی اہم بات تھی کہ استور کا الیکشن جیتے, اور آپ نے انہیں بتایا, تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تحریک انصاف ہی جیتے گی, اور خوشی کا اظہار کیا. بہت زیادہ تحریک انصاف بطور پارٹی ابھی تک جو ایکشن ہے ان کا, اس پر کوئی کمنٹ کیا انہوں نے؟ جی, کیونکہ اس ٹائم تو اس پہ کمنٹ نہیں ہوا, لیکن صرف استور کی بات ہوئی تو انہوں نے مطلب وہ ان کے وہ جو انسٹنٹ ریئیکشن ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں الیکشنز ہوں گی تو پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی, کیونکہ عوام کا جو ہے نا اس ٹائم عوام ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ. لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہوئی کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو پاکستان کے لوگوں کو؟ جی, یہ ہم نے پوچھا ان سے آخر میں کہ خان صاحب اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی عوام کو, کیونکہ ہم جب بھی ملنے آتے ہیں تو عوام کو وہ ہوتا ہے کہ وکیل اندر چلے گئے اور اب وہ نکلیں گے تو کوئی پیغام ہوگا. تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل عوام کو بتائیں کہ یہ جو ہے نا یہ سیاست کی وہ نہیں ہو رہی, یہ حقیقی آزادی کے لیے جنگ اور ایک جد و جہد ہو رہی ہے جو 30 سال پہلے میں نے شروع کی تھی. اور میں پاکستان کے عوام کو ان کا حقیقی جمہوری حق اور ان کی حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا. یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد ہم حاصل کریں گے. اور سب سے بڑی بات, ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں, ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں بغیر اللہ کے, اور قربانی اتنی آسانی سے نہیں ملتی, نہ ہی آپ کو پلیٹ میں دی جاتی ہے.
جو آزادی، تو آزادی کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے قربانی دے دی ہے, میں آگے بھی قربانی دینے کو تیار ہوں, لیکن اپنے کاز سے نہیں ہٹوں گا, اور کچھ کوئی بھی اس پہ بات نہیں ہوگی نا. تو ابھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کوئی آپ کو اندازہ ہوا کہ کوئی کسی نے رابطہ کیا ہو, کوئی بات چیت؟ اس کا تو مجھے نہیں پتا, کہ حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی گفتگو نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ باہر ایک باتیں ہو رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, تو اس میں انہوں نے جیسے سرپرائزنگ ریئیکشن نہیں ہوتا جس طرح خان صاحب کا وہ انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کس چیز کی ڈیل؟ ڈیل تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو باہر جانا ہوتا ہے, جن کی جائیدادیں باہر ہوتی ہے. تو نہ تو میری جائیداد باہر ہے, نہ میں نے باہر جانا ہے. میں اس ملک میں ہی رہوں گا, اور جیل میرے لیے اس لیے بہتر ہے کہ باہر غلامی ہے, اور غلامی سے مجھے موت قبول ہے, لیکن غلامی میں نہیں کروں گا. ہاں ڈیل ہوگی تو صرف ایک بات پہ ہوگی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا, آپ کی بشرا بی بی صاحبہ سے بھی گفتگو ملاقات رہی ہے. خان صاحب کا تو آپ نے بتایا کہ ان کا بڑا حوصلہ بلند ہے, اور لیکن کیونکہ بشرا بی بی بھی میڈیا سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتی, ان کا کیونکہ وہ بھی لیٹلی شی از بینگ سمنڈ اگین اینڈ اگین, کبھی نیب بلا رہی ہے اور بہت سارے مقدمے میں وہ بھی انوالو ہے. تو یہ بتائیے کہ بشرا صاحبہ سے, بشرا بی بی صاحبہ سے آپ کی جب کبھی ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو ان کا حوصلہ, وہ ہاؤ از شی بیہیونگ؟ آپ کے کیمرے کے توسط سے میں بشرا بی بی کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے وہ وفا کا پیکر بن کر پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. پچھلی تاریخ پہ بھی جب وہ نیب انویسٹیگیشن جوائن کرنے گئی تھی تو انہیں 6 گھنٹے بٹھایا گیا تھا. تو میں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا بھی کہ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا, تو بی بی صاحبہ نے کہا نہیں کہا کچھ نہیں, بس صرف تنگ کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا 5-6 گھنٹے. آج بھی بی بی آئی ہوئی تھی, توشہ خانہ کا ایک کیس تھا. یقین کریں آج پہلی مرتبہ پروزیکیوٹر نے اوپن کورٹ میں کہا ہے کہ جی یہ پہلا کیس ہے جس میں ہم جو ہے نا بددیانتی نہیں کرنا چاہتے اور ایمانداری سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ پچھلی مرتبہ بی بی انویسٹیگیشن انہوں نے جوائن کی تھی نا, تو دوبارہ وہ کیوں کریں؟ تو بس وہ یہ کر کے صرف بی بی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے, اور پھر خان صاحب کو بھی تاکہ تکلیف ہو, اوبویسلی صرف اس چیز کے لیے. لیکن بی بی ڈٹ کر کھڑی ہوئی. ابھی بھی ہر ٹیوزڈے کو ان کی اٹک جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اور وہ خان صاحب کو سارے جو حال احوال ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ لائرز ٹیمز کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اب الاؤ کر دی ہیں. فلی تو الاؤ نہیں کیے, لیکن اسپیسیفک لائرز کو الاؤ کیا گیا ہے, وہ ملنے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں؟ مشینیں تو نہیں ملی؟ جی مشینیں نہیں ملی, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ سٹ اپس جو ہوتے ہیں, پش اپس ہوتے ہیں, جی وہی, لیکن بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. مطلب ان کی اگر آپ کہیں نا کہ اگر ان کا لب و لہجہ تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. اگر کسی کو لگتا تھا کہ شاید وہ توڑ دیں گے یا مولڈ کر دیں گے, تو یقین کریں اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا. خان صاحب کی باڈی لینگویج کسی بھی چیز میں کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں آیا. مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا, آپ ملیں گے نا تو آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ اٹک جیل ہے یا وہ پابند سلاسل ہے. تو وہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی کہ کب تک انہیں امید ہے کہ وہ رہا ہوں گے, یا سوچتے بھی ہیں رہائی کا؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ عوام کو بتائیں کہ یہ تو لیگل کیسز ہیں ہی نہیں, یہ تو سیاسی کیسز ہیں. لیگل کیسز ہوتے تو آپ کو پتہ ہے نہ جج صاحب کو چھٹی پہ جانے کی ضرورت ہوتی, نہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی, نہ پروسیکیوٹرز کو چھٹی پہ جانے کی ضرورت ہوتی. تو ان کو پتہ ہے, پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے, یہ سیاسی کیسز ہیں. تو ان کو یہی تھا کہ سیاسی کیسز یہ جتنے مرضی بنا لیں, 1000 کیسز اور بنائیں, ہم کیسز کا مقابلہ کریں گے. لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن, کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری نہیں کریں گے. صرف ایک بات پہ جس پہ ہم ایگری کریں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے پاکستان. مشال, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ گفتگو یہ خبروں سے بھری ہوئی ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی, اور عمران خان جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں, ان کی فیوچر کی پولیٹکس کیا ہو سکتی ہے, موجودہ حالات میں وہ کیا چیزوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں, کیا ان کے حوصلے کمزور ہوئے ہیں یا مضبوط, یہ جو مشال نے جو گفتگو کی ہے, تمام سوالات کے جوابات ہیں. اور وہ جو پیغام خان صاحب کا اور وہاں پر کمرے میں جو گفتگو ہوئی, وہ ساری آپ نے مشال کی زبانی سن لی. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.